سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ اس جنازے کے اندر اگر کوئی بھی بدعقیدہ وہابی دیوبندی تبلچی رافضی غرض کے کسی بھی فرقہ باطلہ کا ماننے والا اگر آ گیا ہو تو فوراً اس جنازے مبارکہ سے باہر نکل جائے. ساتھ ہی ساتھ دور حاضر کے فتنے جیسے دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی اور تطہیر مولوی کا ساتھ دینے والا بھی اگر اس جنازے میں شریک ہو تو صاحب میت کی اجازت اور شریعت مصطفیٰ علیہ طیب و ثنا کے مفہوم کے مطابق وہ ہر شخص اس جنازے سے نکل جائے جو وہابی دیوبندی نظریات رکھتا ہو یا مولوی. جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیا اور خود بھی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے. پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا. جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا تو اسے سزا اس جیسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. بھائی جو اس دنیا سے چلا گیا نا، اس کی چاہت اور خواہش یہ نہیں ہے کہ میرے جنازے پہ جو لوگ آئیں گے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، اس کو ان تمام چیزوں سے کوئی مطلب نہیں. یہ آپ لوگ دنیا میں ابھی زندہ اور سلامت ہو نا، تو اس لیے آپ نے یہ فرقے واریت اس لعنت کو اپنایا ہوا ہے. ایکچولی طور پہ دنیا سے جانے والے بندے کا ان فضولیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ مسلم تھا، وہ مسلم فوت ہوا، اب وہ اٹھے گا تو بھی مسلم اٹھے گا. وہ یہ بڑی بڑی ٹوپیاں پہن کے بریلوی یا قادری چشتی سہر وردی، اس کا ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر ہوگا تو پھر پوچھ لینا کیسے چھترول لگ رہی ہوگی. جن کے عقیدے یہی ہوں گے کہ اللہ سے پہلے جو ہماری مدد فرمائیں گے وہ یہی ہوں گے، غوث قطب ابدال، اللہ سے بچا لیں گے، اللہ کے غضب سے بچا لیں گے. جو دین میں ہم نے بدعات پیدا کیا اس سے بچا لیں گے. اللہ کو پتہ جانا ہے. اور باقی مہربانی کر کے نا، اب یہ جنگ کا ماحول ہے تو اس طرح کے ٹوپی ڈرامے بازیاں بند کر دو، سب ایک یونٹی ہو جاؤ. کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ایسے کر کے، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. سینٹر میں میری ماں آ گئی، یہ اوپر سورج ہے، یہ سورج ہے اور یہ شعائیں نکل رہی ہیں. اس کو جنت سے الحمدللہ جنت سے ترجیح دی ہے، مطلب بادل بنائے گئے. ٹھیک ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا. ٹھیک ہے، یہ سراؤنڈنگ میں ہلکا پھلکا ٹچ دیا تاکہ وہ خالی نہ لگے. اور یہ نشانی ہوتی ہے ایک چھپری کی. جب غلطی سے اگر وہ کروڑوں یا اربوں پتی بن جائے نا، ایک چھپری کی نشانی، وہ الٹ پھلٹ کام کرے گا. نہیں، اب اس سے بندہ یہ پوچھے کہ یہ جو دائیں ہاتھ پہ ماں بنائی ہے، سورج بنایا ہے، دو ہاتھ بنائے ہیں، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، اس ہاتھ کا استعمال نہاتے دھوتے ٹائم، اور جو اس کی ایک پرائیویٹ لائف ہے جس میں وہ شادی شدہ بندہ ہے، اس کی ایک اپنی پرائیویٹ لائف بھی ہے، تو اس کے اندر اس ہاتھ کا استعمال، اور بھی بڑے معاملات ہیں، تو پھر ماواں ٹھنڈیاں چھاواں والے ہاتھ سے استعمال کرے گا ان تمام چیزوں کو. بہت نازک صورتحال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشین لائی مت بٹانا. یہ عوام کو اس بندے نے کس طرف لگا دیا ہے. اس کو دیکھنے والی سے بڑے بغلول ہیں. ابھی پتہ نہیں اس نے اور کہاں اپنے پورے والدین اور پورے گھر کو بنوانا ہے. مجھے تو سمجھ سب یہ بندہ تو خود سائیکو لگتا ہے مجھے. اب اس کو دیکھو لوگ اس طرح ہی کریں گے، بازو میں پتہ نہیں کیا کچھ اور جسم میں پتہ نہیں کیا کچھ بنوانے لگ جائیں گے. آپ کو خواب میں امیر اہل سنت کی کس کس کو زیارت ہوئی ہے؟ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ان کو بھی زیارت ہوئی، اس کو بھی ہوئی، اس کو بھی. مجھے خواب میں کبھی زیارت نہیں ہوئی. میں گھر جا رہا ہوں، میں جب سوؤں گا بہت یاد کر کے سوؤں گا. اب میرے خواب میں آئیے. بیداری کی زیادہ اہمیت ہے خواب کی. کمال آپ دیکھیے نہیں ان کی، آپ پہنچ دیکھیے. بندہ خواب دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے بیداری میں بھی زیارت کروا دیں. کمال دیکھیے، یہ بیداری میں کہہ رہے ہیں کہ آپ خواب میں آئیں. کمال. ہاں صحیح کہا، الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے. یہ ہے وہ عزت جو اللہ اور رسول کے نام پہ کمائی گئی ہے. ہم لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ یار ہمیں مرنے سے پہلے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو. کبھی آپ لوگوں نے بولا کسی صحابی کی زیارت ہو جائے؟ جو صحیح العقیدہ ہے صرف ایک ہی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے، آخری سانس نکلنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے. اور ادھر یہ کیا چیز سکھاتے پھر رہے ہیں. ابھی مثال کے طور پہ پاؤں پھسل جائے نا تو سیدھا وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے قدموں میں گرنے جا کے. جب مرشد لوگوں کو دیدار ہوتا ہے، ہمیں دیدار کیوں نہیں ہوتا آپ کا؟ آپ ہمارے خوابوں میں بھی آئیں، ہمیں بھی آپ دیکھیں، ہم آپ سے عشق لڑائیں، آپ ہم سے عشق لڑائیں. ہیں کیا ہے یہ نبی علیہ السلام کا دین ہے؟ یا تم نے نبی کے دین سے، اہل بیت سے، قرآن سے دور کر کے اپنے پیروں پہ، اپنے خوابوں پہ اپنی محبت میں لگا دیا؟ کل کو کیا اللہ کو منہ دکھاؤ گے؟ کیا دعوت اسلامی چلا رہے ہو؟ کیا تم لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے ہو؟ یہ ایمان کی دعوت ہوتی ہے؟ یہ صرف اپنی دعوت ہے کہ پہلے عبد القادر جیلانی کے قدموں کو چاٹو، وہاں سے چھو چھا کے واپس آؤ، پھر اطاری صاحب. سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ جس طرح ہم نے سنا ہے کہ موت کے وقت جو ہے انتہائی مشکل وقت ہوگا،
اور शैतान अपनी पूरी कोशिश करता है कि उस वक़्त बंदे का ईमान डगमगा जाए, तो क्या पीर कामिल जो है वो अपने मुरीद का ईमान उस वक़्त बचाएगा? इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। या सैयदी, आपसे अर्ज़ ये है कि जब मेरा वक्त नज़ा आए तो मेरी भी मदद फरमाइएगा, बल्कि हम सब का जब वक्त नज़ा आए तो हमारी मदद फरमाइएगा। या सैयदी, आपकी बारगाह में सवाल ये अर्ज़ है कि जिस तरह या सैयदी ना बोला करो बेटा, इसको बोला करो या बिद्दती। और तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए कि जब मेरा वक्त नज़ा आए तो आप मुझे आके बचाएं, मेरे ईमान को बचाएं? इतना टाइम नहीं उनके पास, वो अपने मामलात को वहाँ देखेंगे जो सारी जिंदगी उन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी या गौसे पाक मदद जो वो कहते रहे, तो वो उन सवालों के जवाब देंगे, अपने मामलात को सुलझाएंगे, अपनी फैमिली को देखेंगे। या तुम्हारे पास आके नमूने और आगे वो बाबा इलियास कादरी, वो माशाल्लाह से ये नहीं कह रहे कि वो लानती और बेवकूफ इंसान, मेरे बारे में इस तरह की चीजें मत सोचा करो, मैं वो दादा साहब की घोड़ी वाला टोटके से अपने घुटने नहीं ठीक कर पा रहा, मुझे लोग उठाई फिर रहे होते हैं जिस तरह से किसी एक भारी सामान उठाया होता है, मैं अपने घुटने नहीं ठीक कर पा रहा, मैं अपनी आंखें नहीं ठीक कर पा रहा, मैं अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा, मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगा? इसे पता ये बाबे क्या होते हैं। ये बाबों की शान ये है कि दुनिया से जाने के बाद भी इनके दर पर आने वाला भूखा नहीं रहता। मैं तो काबिल न था शहे दो जहां, मुझसा आसी कहाँ और तेरा दर कहाँ, ये तेरा ही करम है, तेरी बना दे शहे दो सरा, मेरी बिगड़ी बना दे शहे दो सरा, मेरी बिगड़ी बना दे शहे दो सरा। इस बंदे का ताल्लुक और जो उसके करीब बंदे बैठे हैं उनका ताल्लुक सिर्फ एक चीज से, उन लोगों को अपने मोहल्ले में, इलाके में, अपने शहर में या अपने रिश्तेदारों में फेम चाहिए कि हम अवैस रजा कादरी के साथ बैठे थे, कितने वो यानी कि हमसे मोहब्बत करते हैं। क्योंकि जब आप एक मशहूर शख्सियत के साथ बैठेंगे जो अनफॉर्चुनेटली मशहूर है, तो फिर इसका मतलब आप भी लोगों की नजर में आ गए। अगर एक बंदे को रोज करोड़ों लोग देखते हैं, अगर आप उसके साथ बेशक उसके कदमों में बैठे और चूम चाट रहे हैं, सही है, तो फिर आप भी करोड़ लोगों की नजर में आ चुके हैं। बात तो सही है। दूसरे वो जो हस्ती बैठी है, वो 3 मन की जो बोरी बैठी है सफेद आटे वाली कादरी सरकार, ये अब जो दर हकीकत पढ़ रहे हैं, ये है जी नात, इसको हम कहते हैं नात। और इस नात के इव्ज वो जो माल इकट्ठा हो रहा है, कम से कम इस टेबल पे 50-60 हजार है उनके हाथों में, मतलब मिल मिला के ना खाना नोश फरमाने से पहले 2-2.5 लाख रुपए में इकट्ठा हो जाएगा। और भाई साहब को दावत देके बुलाया कि सर आप सिर्फ हमारे पास आए, हम आपकी खिदमत गुजारी करना चाहते हैं, खाना खिलाना चाहते हैं आपको। मतलब क्या बात है यार, पीर फकीरी के अंदर बड़ी मतलब ब्रांचेज हैं, बड़े फायदे हैं। एक बंदे को तुमने खाना खाने के लिए बुलाया अपने घर पे, और उसको खाना खाने के अपने घर पे बुला के 1-2 लाख रुपए भी दे दो कि ये सर 2 लाख रुपए आप ले लें, आपने हमारे घर खाना खाया, ये बहुत बड़ी बात है।